السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نواز رحیم۔ میرے پروگرام کا نام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ ہے سماجی، معاشی اور ثقافتی ترقی۔ اس پروگرام میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سماجی کارکن اور وہ صحافی جو سماج سیوا کرنا چاہتے ہیں آگے ہی دیتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے جو تجربات کی روشنی میں معاشرے میں اچھا پیغام دے رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے، بچوں کے لیے جو محروم ہیں، ان کو حقوق نہیں ہے، کوئی سڑک پہ کچرا چل رہا ہے، کوئی مختلف کام کر رہا ہے دن گزارنے کے لیے، اور کئی تو بیچارے مختلف جو ویلفیئر ادارے ہیں ان میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو میں آج کی ہماری شخصیت بہت ہی ایک نمایاں شخصیت ہے جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ ان کو میں گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں، جو کہ سماج سیوک یعنی کہ سماجی کام بھی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں، صحافیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ایک اپنی طور پر ایک پوری تعلیم و تربیت کا ادارہ ہیں جن کے ادارے کا نام ہے ایوان صحافت کراچی۔ اس کے روح رواں بھی ہیں، روحانی اسکالر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں۔ تقریباً 50 سے زیادہ سال صحافت میں گزارا، اپنی ابتدا نئی روشنی بھی کی، جنگ گروپ میں بھی رہے۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے طور تعارف بھی تو ہو گیا، اب میں چاہوں گا وہ اپنے طور پہ اپنے بچپن سے لے کے اور اب تک جو کام کیے ہیں وہ خود بتائیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں بابا درویش کلیم اشرف کلیمی صاحب، عرف عام میں درویش بابا درویش کہتے ہیں۔ میں آپ کو ٹی این میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں جناب نواز رحیم صاحب آپ کا اور خاص طور ٹی این نیوز کا میں بڑا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حقیر فقیر درویش صحافی کو اپنے یہاں مدعو کیا اور میرے خیالات کو آپ نے عوام تک پہنچایا۔ یہ میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ میں آپ سے ویسے ہی خاص لگاؤ رکھتا ہوں آپ کی روحانی شخصیت میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف اپنے طور پہ بتائیں ناظرین کو، تاکہ میں ایسی خواہ تعریف کروں، لوگ کہیں گے یہ تعریف کر رہا ہے دوسروں کی۔ یہ بات نواز بھائی آپ نے بڑی اچھی کہی، نواز رحیم صاحب نے بڑا اچھا کہا۔ بچپن سے بتائیں کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ میں کلیم اشرف کلیمی، جی، گولڈن جوبلی جرنلسٹ، یعنی وہ صحافی جس کی صحافت کو 50 سال ہو جائیں اسے گولڈن جوبلی جرنلسٹ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ یعنی یہ 50 سال تو صحافت کو ہو گئے، لیکن میری صحافت کو 55 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اور صحافت کے ساتھ ساتھ سماج کی خدمت خلق کرنا، دکھی دلوں کو دل دبائی کرنا، دلداری کرنا، یہ ہمارا مشن رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں، جد امجد جو ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ اصول تھا، ان کی خدمات تھیں، وہ بہت بڑی روحانی شخصیت تھے۔ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا، زہد الانبیاء شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ان کی ہم اولاد سے ہیں۔ تقریباً 16ویں پیڑھی سے جا کے بابا فرید سے ہمارے دادا پر دادا کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، یعنی ہم نسلاً فاروقی فریدی ہیں۔ آپ پیدائش کہاں ہوئی آپ کی؟ پیدائش میری ہمارے انڈیا میں نانا رہتے تھے، تو انہوں نے ہماری والدہ سے یہ فرمائش کی کہ بھائی تمہارا جو دوسرا بیٹا ہے جی، وہ یہاں ہونا چاہیے، جے پور میں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے نانا جو تھے جے پور کے چیف جسٹس تھے ریاست کے، جی جی، اور بڑے بااثر آدمی تھے، تو انہوں نے یہ فون کیا، اور ہمیں ویزا کی کوئی پریشانی نہیں۔ منموہن لال شرما یہاں اس وقت سفیر تھے، تو انہوں نے 1-2 گھنٹے کے اندر انتظام کر دیا۔ تو اس وقت ہم وہاں گئے اور وہاں ماشاءاللہ ہماری ولادت ہوئی، اور ولادت ہوئی 14 اگست 1949۔ واہ واہ واہ، بڑا اس اتفاق۔ لحاظ سے آج میں 76 ایئرس کا نوجوان ہوں۔ جی جی، تو ماشاءاللہ یعنی 73 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور صحافت میں ہم نے 55 سال گزار دی، یعنی آدھی صدی سے زیادہ الحمدللہ، اور بڑی عزت وقار کے ساتھ نئی روشنی سے ہم نے اپنی صحافت۔ اچھا، یہ معلوم ہے کہ آپ نے نئے صحافیوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو جو صحافت میں آئے ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا، اردو ادب کیسے لکھنا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی تجربہ بتائیں۔ جو آپ کے کچھ شاگرد ہوں گے جو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اخبار، ٹی وی میں، ریڈیو پہ کام کر رہے ہوں گے، کچھ ہے ایسے شاگرد؟ بھائی کوئی ہے نہیں، بلکہ درجنوں جی جی، شاگرد ہمارے آج ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا میں اور ڈیلی اخبارات میں ایک کیٹیگری کے، جی جی، اس میں وہ کام کر رہے ہیں، ایڈیٹر ہیں، میگزین ایڈیٹر ہیں، نیوز ایڈیٹر ہیں، ماشاءاللہ۔ اور کئی نام ایسے ہیں
ایک نام بہت مشہور ہوا اور آپ سب لوگ جانتے ہیں, ہر چھوٹا بڑا آدمی, نواز بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے, بلکہ 10 دفعہ ملے ہوں گے, قومی اخبار کے الیاس شاکر. یہ ہمارا حیدرآباد میں نمائندہ تھا, حیدرآباد کا نمائندہ, اور اس کو اردو لکھنا بھی نہیں آتی تھی, ایسی خبریں لاتا تھا. میں اس کی خبریں اپنے طور پہ بنائی. میں نے آپ کے بارے میں تھوڑی اسٹڈی کی, کھوج لگایا, جس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن, اس لیے میں نے چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے طور پہ بتائیں کن کو آپ نے سکھایا, کن کو سکھانا چاہتے ہیں. اور اب یہ بتائیں, جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, لوگ اتنے جلد باز ہے, نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, پین تک نہیں ہوتا اپنے ہاتھ میں کسی کی جیب میں, یا پہلے ہوتا تھا نوٹ بک. تو اب یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کیسے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے تاکہ وہ اچھے موضوعات پہ لکھیں؟ اس میں بات جو ہے, جو سوشل میڈیا پہ جو آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, صحافی بننا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں, ان میں ایک جذبہ اگر ہے تو ان کو نہ ڈگری کی ضرورت ہے, نہ تجربے کی ضرورت ہے. وہ شوق لگن جو ہے, وہ جدوجہد جو ہے کہ ہم نے یا ٹی وی پہ کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کو سامنے لانا ہے, خود بھی سامنے آنا ہے, تو یہ جذبہ جو ہے نا انہیں آگے لے جائے گا. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو جتنے ایسے وہ میٹرک پاس بھی نہیں, بہت سے میٹرک پاس ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں میڈیا میں اتنے لوگ, یہ میرا ذاتی تجربہ اور معلومات ہے, لیکن ان کا شوق لگن انہیں آگے بڑھا رہا ہے. اچھا, پاکستان کے سب سے بڑے لیڈنگ اخبار اردو جنگ گروپ سے بھی وابستہ رہے, کتنے سال کا آپ نے کام کیا؟ صداقت اخبار میں ہم نے بڑا ادھم مچایا, اور ماشاءاللہ ایسی ایسی خبریں کہ پریس کلب میں شور مچ جاتا تھا کہ یار کلیمی نے یہ خبر کہاں سے لگائی. ایسی زبردست خبریں کہ یہ بعض خبریں ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ بناتے تھے, بعض خبریں معلومات کی بنیاد پہ, اور بعض خبریں حالات کا سیاسی تجزیہ کرتے ہوئے ہم لیڈ لگاتے تھے. تو صداقت اخبار میں بڑا ادھم مچایا. مزدور اخبار میں ایک وقت یہ آیا, انور عباس کا اخبار تھا, کہ مزدور اخبار میں تمام نمائندے ایک کیٹیگری اخبارات کے نمائندے چھوڑ کے مزدوروں والے, اس لیے کہ ہمارا انداز بہت اچھا تھا. نئے صحافیوں کو ہم بہت اچھی طرح خبریں بناتے تھے, چھاپتے تھے, ان کے حوصلہ افزائی کرتے. یہ ہمارا مشن رہا شروع سے کہ ہم نئے لکھنے والے جتنے بھی تھے صحافی تھے ان کو ہم حوصلہ افزائی کرتے تھے. یہ تو ہو گئی صحافت کی باتیں. پھر آئندہ کبھی آپ کی جو تحریریں ہیں اس پہ ہم کبھی پروگرام کریں گے, اس کو پڑھیں گے, پرانی تحریروں کو, 20 سال پرانی. تو میں چاہوں گا کہ یہ روحانیت کا آپ پہ جو تھوڑا ہے, آپ کام کرتے ہیں, آپ نے کہا نا ہماری فیملی ہے, بابا غریب غلام بابا فرید الدین گنج شکر, تو اس کے حوالے سے بتائیے اس میں آپ کیا خدمات انجام دیتے ہیں غریبوں کے لیے؟ میں ناظرین آپ کو بتاؤں, اور نواز صاحب کو بھی, کہ سن کر حیران ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ایسی شفقت ہے کہ ہم نے اللہ سے دل لگا لیا ہے, اللہ سے دوستی کر لیے, اللہ سے پیار کر لیا, اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں. ہم بندوں سے نہیں لیتے, جیسے کہ آج کل 2 نمبر کے ٹھگی پیر بنے ہوئے ہیں نا, وہ پیسہ لے کے لوٹتے ہیں, عورتوں کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے کہ کوئی ایسی بات کہیں سے نہیں ملے گی کہ بابا نے ہمارے ساتھ کوئی بدماشی کی یا کوئی غلط بات کی یا کوئی کاروبار کیا, جس کی وجہ سے لوگ یہ اس کا وجہ کیا ہوئی کہ جب ہم نے فی سبیل اللہ محبت سے, پیار سے, خدمت خلق, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو دیکھتے ہوئے, اللہ کو ساتھ لیتے ہوئے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو فیض ملا. کسی کے ہارٹ کے وال بند تھے, اللہ تعالیٰ نے ایسی شفقت فرمائی کہ ہم نے 40 دن اس کا روحانی علاج کیا, اس کی نالیاں کھل گئی, ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپریشن کرائیں. اس میں بریگیڈیئر غزالی ملتان کے کور کمانڈر, ان کی مثال میں دوں گا, ماشاءاللہ ان کے وال کھل گئے. وہ کہتے ہیں میں آپ کا خادم غلام ہوں. آج بھی ہماری عزت کرتے ہیں کہ بابا جی آپ پر بڑی شفقت ہے, اللہ کا کرم ہے, اور بابا فرید گنج شکر کا ہاتھ ہے. تو بات عمل کی ہوتی ہے, عمل سے زندگی جنت بھی بنتی ہے, جہنم بھی. میں ایک دفعہ باولپور گیا تھا, وہاں ہمارے دوست ہیں, وہ باولپور نوابہ باولپور کے عبادی صاحب, وہ بتا رہے تھے, یا شاید آپ کا کوئی اخبار میں چھپا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ گئے باہر, تو پتہ نہیں کون سا ٹائم تھا, آپ نے وہاں دعا کی تو 2 منٹ کے اندر ہی بارش ہو گئی, تو پورا گاؤں آپ کے. میں نواز بھائی بڑی اچھی بات کی آپ نے, ماشاءاللہ خود تصدیق کر دی, بجائے کہ میں خود میاں مٹھو بنتا. تو آپ نے بات بتا کے مجھے بڑا حوصلہ دیا. بھاولپور میں ہمارے تقریباً 10,000 کے قریب مرید ہیں, اور جتنے بڑے لوگ ہیں, جتنے چھوٹے لوگ ہیں, تقریباً سب ہمیں جانتے ہیں, اور اس میں سے 75% لوگوں کا ہم نے روحانی علاج کیا. تو وہاں کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, اس میں خاص طور پہ 1122 کے ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر آصف رحیم چنڈ, انہوں نے کہا کلیم صاحب دعا فرما دیں, 2 مہینے سے اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے, بارش نہیں ہوئی ہے,
تو میں وہاں 7 صحابہ کے دربار ہیں مسافر خانے میں بھاولپور سے کوئی 40 کلومیٹر دور. میں وہاں دربار پہ گیا, دعا مانگی, اور دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ایسی شفقت فرمائی, ایسی رحمت فرمائی کہ ہم گاڑی میں بیٹھے روڈ پر آئے اور بہت تیز کالی آندھی آئی, اس کے بعد بارش ہو گئی اور بھاولپور پہنچتے پورا شہر جل تھل ہو گیا. تو ہماری بڑی دھوم مچ گئی. ایک عام سا سوال یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, جلدی اویئرنیس ہو جاتی ہے, لوگ دیکھ لیتے ہیں. آپ کا پیغام بہت امید ہے کہ دیکھیں گے, سمجھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. اب نوجوانوں کو, خواتین کو, اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے, کسان ہے, ہمارے دہقان ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے سوشل میڈیا پہ کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کی سماجی معاشی؟ دیکھیے میں نواز بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان ہیں, سب کے لیے میں بات کہتا ہوں, مسلمان ہو یا نہ ہو, ایک بات کا ارادہ کر لیں کہ اپنے آپ کو وہ درست کر لیں, سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, اور آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے جو بھی کام کریں اس میں محنت سے کریں, لگن سے کریں, اور یہ پازیٹیو بات سوچیں, نیگیٹو نہیں. اس میں نے کامیاب ہونا ہے, یعنی وہ آپ اس کو چیلنج سمجھ کے کام. آج کے نوجوان, یہ بزرگ جو بھی ہیں جو سن رہے ہیں میری بات, کوئی ارادہ کر لیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, ڈن. جب آپ یہ سوچ لیں گے تو کامیابی آپ کو مقدر بن جائے گی. یہ ہمارے عملی بات, میں اپنی عملی بات کر رہا ہوں. میں کلیمی صاحب, آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے فیلڈ میں, لوگوں کے درمیان, گراس روٹ لیول پہ, یعنی کہ عوامی سطح پہ آپ رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ پہ کبھی ٹی این کی طرف سے ڈاکومنٹریز کا بھی مرکزی خیال ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیں گے. بلکہ ہماری میڈیا ٹیم آپ کے در پر جا کے بھی کچھ انٹرویو وغیرہ کریں گے. ہمیں یہ آنر ہے کہ آپ چھوٹی سی جگہ پہ تشریف لائے, یہ بہت ہمارے لیے اعزاز ہے ٹی این نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ آخری پیغام جو پاکستان, جو سیکورٹی ادارے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بلوچستان میں, کے پی کے میں یا انٹیریئر سندھ میں, اس حوالے سے آپ کیا ان شرپسندوں کا پیغام دیں گے جو اچھا اصلاحی ہو جائیں, پاکستانیت میں آ جائیں اور پاکستان کی خدمت کریں؟ دیکھیے نواز بھائی, ٹی این کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا, اور یہ بات بڑی دور تک جائے گی, اور سب کو بات کو غور سے سننا چاہیے, عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. ہم نے اللہ کا دامن پکڑ رکھا ہے, اللہ کو پکڑ رکھا ہے, اور اس کی یاد سے, اس کی محبت سے, اس کی عبادت سے غافل نہیں رہتے. ہم شب بیداری بھی کرتے ہیں راتوں کو. آج ہمیں 15-16 سال ہو گئے. جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ 20 نفل روزانہ تہجد کے پڑھیں گے, وہ آج ہمیں 16-20 سال ہو گئے, ہمارے نفل نہیں چھوٹے. ہاں اگر کبھی بیمار ہو گئے, وہ آفات انسان ہے, فطری تقاضے, بیمار ہو گئے تو اللہ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم لیٹے لیٹے 2 نفل, غیر حاضری نہیں لگے گی. تو جب ارادہ آپ مستحکم کر لیں, پکا کر لیں. دوسری بات یہ کہ جہاں ہم مسلمان ہیں, حکمرانوں کو, فوجی سربراہوں کو, عام لوگوں کو, قومی اسمبلی اراکین کو, صوبائی اسمبلی کے اراکین کو, عام لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کلمہ گو ہیں, تو آپ کو قرآن کے خلاف نہیں جانا چاہیے. یہ میں سب کے لیے بات کہہ رہا ہوں, کھلے عام بات کر رہا ہوں. پاکستان کی خدمت کریں, قرآن کے خلاف نہیں جانا چاہیے, اللہ کے سے جنگ نہیں لڑنی چاہیے. جبکہ یہ کہا گیا پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کہ سود کا کاروبار نہیں کرو, جو کرے گا وہ جہنمی ہے. کتنی بڑی بات ہے, قرآن پاک یہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے. تو جب آپ اس ملک سے آپ سود کھائیں گے, کھلائیں گے, قوم کو بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں, قوم کو کاروبار ترغیب بھی دے رہے ہیں سود کھانے کی, کھلانے کی کاروبار, تو اس کا قرآن کے خلاف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی ہوگی. یہ جو صورتحال ہے یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. تو میں لوگوں سے درخواست کروں گا خدا را سود کا خاتمہ کریں, اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو برقرار کریں, اس کے تشخص کو آزاد کریں, اجاگر کریں, روشن کریں. جو قرآن کہتا ہے, جو سنت کہتا ہے, اس پہ عمل کریں تو یہ پاکستان پھلے پھولے گا اور قیامت تک رہے گا. تو شکریہ کلیمی صاحب, میں بہت آپ کا احترام کرتا ہوں, اور آپ کی جو لمحہ فکریہ ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے. امید ہے کہ کچھ لوگ اس پہ عمل کریں گے, سنیں گے اور اس کو فارورڈ کریں گے ہمارے اس پروگرام کو. تو ناظرین, یہ تھے آج ہمارے بابا درویش کلیم اشرف کلیمی صاحب, جو کہ مائع ناز صحافی بھی رہے ہیں اور آج کل وہ روحانیت پہ بھی ہیں, بلکہ ان کی پوری فیملی کا تعلق ہے. تو اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے ان کے, اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہے روحانی علاج میں
یا بیمار ہیں یا بہت ساری جیسے منتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، مگر یہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، یہ خود نہیں کچھ کر سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ان کی وہ دعائیں ہیں جو میں بھی رہا ہوں بیمار، انہوں نے مجھے کی تھی اور مجھے افاقہ ہوا۔ تو امید ہے کہ کلیم اشرف صاحب کا انٹرو آپ کو پسند آئے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ٹی این کے ناظرین سے اس پروگرام کو فارورڈ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ اچھے پاکستانیوں کو پیغام جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ہم فکر کی باتیں کی ہیں بابا صاحب نے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ